بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ چودھری صاحب ابھی تک لندن میں ہیں اور وہاں سے انہوں نے ایک خط پوسٹ ہوتے دیکھا ہے جی، اور وہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ میں موصول ہو گیا۔ ایک لفافہ، سربہ مہر لفافہ ہے، اس میں ہے کیا یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی ہو، اوریجنل بیان حلفی جو کہ لاکر میں رکھا گیا تھا، لاک اپ میں تھا، اور ان کے نواسے کے جو لاکر تھا ان کے اکاؤنٹ میں پڑا تھا، یہ موصول ہو گیا ہے۔ لیکن ہم واضح طور پہ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ سربہ مہر ہے، اور ایک مزید سیل، ڈبل سیل کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو موصول ہوا۔ یہ وہ بیان حلفی ہے جو کہ انہوں نے وہاں پہ سبمٹ کروایا تھا اور وہاں پہ رکھ کے آگئے تھے لندن میں، اور رانا شمیم صاحب نے اس میں سنگین الزامات لگائے تھے، اور اس سلسلے میں توہین عدالت کیس کی کارروائی کا بھی سامنا ہے۔ رانا شمیم صاحب اب تک دینے سے انکاری تھے، یعنی کہ معذرت کر رہے تھے، اور اس میں ڈیلینگ ٹیکٹس مبینہ طور پہ کہا جا سکتا ہے وکلا کی طرف سے بھی۔ تو آج بھی ہیئرنگ ہوئی اور 3 دن کی آخری مہلت ملی تھی کہ وہ بیان حلفی، اوریجنل بیان حلفی جمع کروایا جائے۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے جو ہیں نامہ نگار رپورٹر جہانگیر اسلم کی یہ خبر ہے کہ یہ خط موصول ہو گیا ہے۔ آج چوہدری صاحب جو ہوا، وزیر اعظم عمران خان بھی آج گئے ہیں لاہور، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر کراچی میں MQM، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف، وہاں پہ بھی ایک دنگل چل رہا ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی خبر لے لیں کیونکہ یہ تازہ ترین ہے۔ آج بیان حلفی پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، اعلیٰ عدلیہ کے خلاف توہین عدالت کی گئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ سابق چیف جج GB رانا شمیم، صحافی انصار عباسی صاحب، عامر غوری صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ جنگ جیو کے مالک میر شکیل الرحمان صاحب عدالت میں آج پیش نہیں ہوئے۔ رانا شمیم نے تحریری جواب میں کہا کہ یہ ذاتی دستاویز تھی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کیا ذاتی دستاویز شائع ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا کسی کی ذاتی دستاویز شائع کرنا تو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایک اخبار کی خبر نے عوام کے دلوں میں وہم پیدا کیا، جھوٹی خبر نے سچ کو جھوٹا کیا اور سچ جھوٹ ہو گیا اور عوام کو جھوٹ سچ نے لگنے لگا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا دوران سماعت عوام کا اس عدالت پر اعتماد اس ایک خبر سے خراب ہوا ہے، عوام کا اعتماد ختم کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کوئی 3 سال بعد زندہ ہو کر آ جائے تو اس کے پاس کوئی گراؤنڈ تو ہونی چاہیے۔ بیان حلفی کی خبر اخبار نے ایسے ہی چھاپ دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا انصار عباسی سے سوال، میں نے رانا شمیم سے موقف لیا تو انہوں نے بیان حلفی خفیہ ہونے کا نہیں کہا اور نہ ہی مجھے بیان حلفی کی خبر شائع کرنے سے روکا۔ یہاں پہ تضاد ہے کیونکہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں میں نے پہلے موقف لیا تھا، اور رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کال آئی تھی خبر چھپنے کے بعد۔ رانا شمیم کہتے ہیں کہ بیان حلفی کو نوٹری پبلک منظر عام پر لایا، کیا ہم اٹارنی جنرل سے معاونت کے لیے نوٹری پبلک کو نوٹس کریں؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا برطانیہ میں ریگولیٹر کو بھیج دیں تو نوٹری پبلک کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ رانا شمیم صاحب نے کہا میں توہین عدالت کے اختیارات کو کبھی بھی استعمال نہیں کرتا، لیکن عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہو تو اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اگر میں آج یہاں رک گیا تو سلسلہ چلتا رہے گا اور عوام بد اعتماد ہوں گے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ فریقین پر فرد جرم عائد کی جائے۔ یہ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے آج عدالت سے کہا، ریکویسٹ کی کہ جناب فرد جرم عائد کریں۔ عدالت نے رانا شمیم توہین عدالت کیس میں فرد جرم کا فیصلہ مؤخر کیا اور آئندہ سماعت پر اصل بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دیا، اور فریقین سے کہا کہ آپ اپنے کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دیں۔ تو یہ معاملہ اب توہین عدالت کے فرد جرم عائد کرنے سے ذرا تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے، اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن فی الوقت ایسا ہی ہے اور سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ چوہدری صاحب جی بالآخر آپ نے لفافہ بھجوا دیا اپنی نگرانی میں یا کسی اور نے بھجوایا؟
نہیں اب لفافہ جو ہے اب یہ بھی تو دیکھنا، وہ کہہ رہے تھے کہ نوٹری پبلک کہتا ہے جی مجھے بلا لے، اور یہ کوئی اور انہوں نے نیا ڈکوسلا شروع کیا ہے، کیونکہ جھوٹ کے تو پیر نہیں ہوتے. کدھر وہ چیف جسٹس وہاں آئے ہوئے تھے، وہ اس نمونے کے پاس وہ بیٹھ گئے اور وہاں سے آرڈر دینے لگ گئے، اور پھر مجھے اب وائف نے کہا تھا مرنے سے پہلے کہ تم یہ بیان حلفی دے دو. اب جب بیان حلفی دے دیا ہے تو اب کہتے نہیں وہ بیان حلفی اپنے کے لیے تھا اور وہ وہاں ڈپازٹ کر دیا تھا، ادھر ادھر اگلوں نے عدالتوں میں یہ جمع کرانے کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں ویزے کی. آج یہ ماحول بنایا جا رہا ہے. یہ بات چیف جسٹس ہائی کورٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بندہ نو نہ پڑھیا گیا تو ٹوٹے چھتر وقت ود جائیں گے، نہ عدالت کا کوئی احترام رہے گا، نہ یہاں رول آف لا اسٹیبلش ہوگا. پیپل who have indulged into false and fabricated charges against judges, they should not go unpunished. بالکل تاریخ یہی بتاتی ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب انتہائی سینئر قانون دان ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا پیار محبت کا سلوک کرتی ہے. رانا شمیم صاحب نے آج اپنے بیٹے سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ بیان حلفی کدھر ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ لاکر میں ہے اور نواسا جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا، اور ان کے بیٹے نے ٹی وی پہ آ کے اس کی نفی کر دی تھی. وہ کیا تھی ذرا سنائیے جی. وہ انڈر گراؤنڈ تھے تو آپ ان سے ملے کیسے، پہلے تو یہ بتائیں. نہیں انڈر گراؤنڈ اس طرح نہیں ہے آپ کو اچھا حسین صاحب اس وجہ سے انڈر گراؤنڈ سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ باہر جا کے وہ ایفیڈیوٹ بھیج نہیں سکتے. انڈر گراؤنڈ ورڈ غلط یوز ہو گیا ان سینس کہ وہ باہر کم نکل رہے ہیں، پبلک میں کم جا رہے ہیں، جسٹ ٹو اوائڈ اینی انٹوورڈ سچویشن. تو رانا احسن کہہ رہے تھے جی ان کے والد صاحب نے ورڈ جو ہے لفظ وہ غلط استعمال کیا، انڈر ورڈ وہ صحیح نہیں ہے. لیکن آج رانا شمیم صاحب آئے اور ان سے بھی سوالات ہوئے. ہم ایز اٹ از آپ کو دکھا دیتے ہیں، سنائیے جی ذرا. بیان حلفی آپ نے خود تو نہیں لکھ کیا؟ جو میں نے جو کورٹ میں ہے، میں نے جو بتانا تھا کورٹ میں بتا دیا ہے، اور میں اب کوئی بیان نہیں دوں گا. رانا صاحب ثاقب نثار صاحب کی فون کی گفتگو کا آپ کے علاوہ کوئی اور گواہ بھی زندہ ہے؟ نو کمنٹس. رانا صاحب آپ کے بیٹے مختلف جو ہے وہ دعوے کرتے رہتے ہیں، آپ ان کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ آپ انہیں سے پوچھیں جی، میرا اس سے کیا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں جی بیٹے کی باتیں بیٹے سے پوچھیں، انہی سے پوچھیں، میرا ان سے کیا تعلق ہے. تو یہ صورتحال ہے. چوہدری صاحب اندازہ لگائیں یہاں کیا ہو رہا ہے. تماشا لگایا ہوا ہے. کبھی وہ بیٹا ان کا سول ترجمان پیش ہوتا ہے عدالت میں، پھر چینلوں پر آ کے وہ پتہ نہیں کون سا شربت پی رہا ہوتا ہے. کل اس کا چل رہا تھا کہ اس نے اپنی کوئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا. تو اچھی بات پھر ہے. اس نے کہا کہ نواز شریف نے اور مریم نے مجھے اور میرے والد کو کہا تھا کہ بھئی آپ شاباش بلی چڑھ جائیں، آپ کو ہم صدر بنائیں گے. یار چھوڑو بھائی، گیو اٹ اے بریک. کیا تماشے کر رہے ہو تم. چوہدری صاحب ایک اور خبر ہے، وہ میرا خیال ہے پہلے چلتے ہیں لاہور. وزیر اعظم عمران خان آج لاہور گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتیں کی ہیں، گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے، اور خاص طور پہ بلدیاتی الیکشن. یہ صرف بلدیاتی الیکشن کا معاملہ ہی ہے یا کچھ بڑی تیاری کی جا رہی ہے؟ نہیں ابھی تو اپنے اگلے الیکشن کی بھی تیاری کر رہے ہیں، اور یعنی جو ہمیں پتہ چلا ہے اتھینٹک طریقے سے کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ یعنی اگلے الیکشن سے پہلے پنجاب چونکہ بڑا صوبہ ہے، یہاں ایسی کارنامے اور کارکردگی جو ہے وہ سامنے آئے کہ جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی جو ہے اپنے امیڈیٹ حریفوں سے پنجاب کو تقسیم کر سکے ووٹوں کے ذریعے. یعنی 148 سیٹوں میں 75 80 90 جو ہیں وہ پی ٹی آئی لے جائے اور اتنی دوسرے لے جائیں، تو پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس وقت ان کا خیال ہے کہ ہماری پوزیشن کمزور ہے، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے سب سلسلہ مشورہ شروع کیا ہوا ہے. اور لوکل گورنمنٹ میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی شوئنگ کرے. لیکن مہنگائی کا جو عذاب اور سیلاب اور طوفان ہے، اس کے سامنے
پی ٹی آئی کسی قسم کی کوئی بند بھی نہیں باندھ سکی اس پر، اور نہ ہی اس کو اس بڑے نیگیٹو کو دبانے کے لیے کوئی بڑا پازیٹیو ابھی تک. صاحب ایک تو پرائم منسٹر عمران خان کی اگر آپ مصروفیات دیکھیں پچھلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں، تو وہ ہر روز کسی نہ کسی منصوبے کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ہیلتھ کارڈ دے رہے ہوتے ہیں، کسانوں کے معاملات، جوانوں کے معاملات، کامیاب جوان پاکستان. اس طریقے سے یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور اب باقاعدہ طور پہ نیم پلیٹ اور افتتاح، یہ ساری چیزیں لگتا یہ ہے کہ در پردہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے وزیر اعظم عمران خان، حکمراں جماعت ہے، ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشنز کے سورسز بہت زیادہ ہیں اپوزیشن کی نسبت، تو تیاری کر رہے ہیں کسی انہونی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. آپ بھی بادشاہ آدمی یار، آپ سے زیادہ میں نے ذہین، محنتی اور ویل انفارمڈ کم جرنلسٹ دیکھے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے الیکشن میں رہ 15-18 مہینے گئے ہیں، تو اس میں کوئی خفیہ راز تو رہ ہی نہیں گیا کہ بھئی کل پرسوں ترسوں کسی وقت بھی اسمبلیاں توڑ کے الیکشن ہونے ہیں تو اس کی تیاری کرنی ہے؟ یا آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو اگلے الیکشن نہیں لڑنا چاہتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنی ٹائمنگ جو ہے وہ اپنی مرضی کی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کارنامے کارکردگی دکھا سکتے ہیں وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بھئی چودھری غلام حسین اس سے کنونس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو جو صاحب اس میں تو ظاہر ہے کنونس تو انہوں نے اپنے لوگوں سے ہونا ہے، اور جو ان کی پارٹی کے ہیں. آج خاص طور پہ لاہور میں بلدیاتی الیکشن کے بارے میں، لارڈ میئر کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی. وہاں پہ حماد اظہر صاحب کو اسپیشلی بلایا گیا، اور حماد اظہر صاحب کے بارے میں بھی خبر چلی کہ وہ لارڈ میئر لاہور کے امیدوار ہوں گے. تو یہ کیا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی ایسی ہی ایکٹیویٹی پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے کراچی سندھ میں بھی شروع کی ہوئی ہے. تو پنجاب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب لاہور کو بیس بنا کے اب تگڑی تگڑی فیملیز جو ہیں، ارائیں فیملی ہے، کشمیری فیملی ہے، شیخ فیملی ہے، ان سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور حماد اظہر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ارائیں فیملی کے بہت ہی مایہ ناز سپوت ہیں، اور لاہور میں ارائیں فیملی کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے. جناب صابر شاکر صاحب، میری دوبارہ ناچیز باعث بات سن لیں. حماد اظہر ہیز کریٹڈ ہز نیم اینڈ فیم اینڈ پلیس ان سوسائٹی. جو لوگ اپنی کارکردگی کی وجہ سے یعنی سامنے آئے ہیں، اور ایلوکینس جو ہے آرٹیکولیشن کے ذریعے جس طرح وہ گفتگو اسمبلی اور باہر کرتے ہیں اور میڈیا ٹاک شو میں، انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. لیکن وہ ان کے میاں محمد اظہر جو ایک اب بزرگ سیاستدان ہیں اور سیاست میں حصہ نہیں لے رہے، ان کے والد وہاں نون کی طرف سے لاہور کے میئر رہ چکے ہیں بالکل، اور پھر وہ اسی سے گورنر بنے تھے. ہاں جی. لیکن وہ اب حالات بگڑ چکے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں سوائے نون کے کوئی نہیں جیت رہا. تو اس کو توڑنا ہے. اور حماد اظہر اگر میری رائے کو مانو وہ ایم آئی، میں تو یہ میرا مطلب ہے آئی ایم آل آؤٹ فار حماد اظہر، بٹ وٹ ہی از ڈوئنگ ان فیڈرل گورنمنٹ از فار بیٹر دین ہی کین ڈو ان لاہور. اس میں جو صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میاں عامر محمود ارائیں فیملی وہ رہ چکے ہیں میئر، اس کے بعد میاں شجاع الرحمان رہ چکے ہیں، پھر آپ کے میاں اظہر صاحب کا آپ نے خود نام لے دیا. اب پھر یہ برادری کی جنگ چل رہی ہے. ارائیں فیملی کو جائے گی میئر شپ، نہیں پھر کشمیری بھی رہے ہیں. لیکن ابھی مطلب ہے کہ یہ ابھی جوڑ توڑ جاری ہے. میں پوچھوں گا حماد اظہر صاحب سے بھی. تو چودھری سرور صاحب کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ چودھری سرور صاحب کی آج وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے. ایک تو انہوں نے بتایا کہ میں یو کے میں اور دوسری جگہ جو میٹنگز کر کے آئے ہیں 115 وزیروں، مشیروں اور ایم این اے، ایم پی ایز یعنی وہاں کے ارکان پارلیمنٹ وغیرہ سے ہیوج ان کا یعنی تھا
زبردست دورہ رہا ہے اور اس میں یہ نتائج نکلے اور لوگ وہاں سے آ رہے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجاب میں اپنی کارکردگی کو اس پوائنٹ پر لے کے جانا ہے کہ جس کے ذریعے لوگ ہمیں خوشی خوشی ووٹ ڈالیں. تو اس پر وزیر اعظم نے ان سے ایگری کیا کئی چیزوں پر کہ ہم یہ کرتے ہیں اور جمعرات کو مزید میٹنگ رکھیں گے. تو کریں, دیکھیں جی, ابھی ہم اب سیاست کرنا ان کا کام ہے, ہم نے تو اس میں کیا لینا ہے. یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے چوہے صاحب, جی. کیونکہ یہ ظاہر ہے اس کی بیس پہ ہی اگلے جنرل الیکشن لڑے جائیں گے, اور پاکستان مسلم لیگ کاف نے کچھ اضلاع مانگے ہیں کہ جناب یہ ضلع ہمارے ہیں, ان اضلاع میں فیصلہ ہم کریں گے. اسی طریقے سے جے کے ٹی جو ہے وہ جے کے ٹی گروپ اور ان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے اضلاع مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر چلنا ہے آگے تو ہمارے ڈسٹرکٹس ہمارے حوالے کیے جائیں. یہاں کی بلدیاتی الیکشن کس کو ٹکٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا, کس نے میئر بننا ہے, کس نے چیئرمین بننا ہے, یہ پھر سارے ہمارے ساتھ رولز آف گیمز طے کیے جائیں. لیکن وہ تو یہ بھی ہے نا, سائیاں کدھرے تو ودائیاں کدھرے. اگر آپ نے یکسوئی سے پی ٹی آئی کا ساتھ دینا ہے پھر تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جہاں مؤثر ہیں وہاں آپ کو جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کو نمائندگی ملے, اور جدھر کاف لیگ مؤثر ہے, افیکٹو ہے, تو وہاں ان کو بھی ملے. تو اگر آپ ساتھ سازشیں بھی کر رہے ہیں اور جوڑ توڑ بھی چل رہا ہے کہ پنجاب میں کس طرح تبدیلی رہے اور خان کو کس طرح انڈر چیک رکھیں, تو پھر یہ بات دونوں باتیں نہیں چلتی. دونوں باتیں جیسے گورنر کے بارے میں افواہیں اڑا دیں جی, تو انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں, اف یو وانٹ می ٹو گو ہوم تو آئی ایم گوئنگ. انہوں نے کہا تھانوں کون یہو جہاں گلاں پھیلاندا ہے. ان کا میرا مطلب آپ میرے اعتماد سے گئے ہیں تو آپ میرے لیے کام کر رہے ہیں. اینی وے یہ تو علیحدہ بات ہے. تو یہ سیاست ہر ایک کا رائٹ ہے. ان سے جواب طلبی بھی جو صاحب کر لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کیوں خبریں پھیلاتے ہیں. تو پھر بیانات کی جواب پرسی نہ کیا کریں, کیونکہ ایک لیڈر ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں, چودھری سرور صاحب ہیں, یا اسد کیسر صاحب ہیں, اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, پالیٹکس کرنی انہوں نے, مختلف حکام سے ملتے ہیں. اگر وہاں پہ کھل کھلا کے کوئی گفتگو ہوتی ہے یا پبلک میں جاتے ہیں تو ہر جملے کا تو حساب نہیں لینا چاہیے نا. اور نمبر 3, یہ مطلب آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ووٹر جو ہے وہ کیپٹو ہے, آڈینس ہے؟ بتائیں. نہیں, یہ ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا ووٹر جو ہے اس کے دل میں آپ نہیں جان سکتے. وہ اگر مطمئن ہے تو آپ کی صندوقڑی میں آپ کی مرضی کا آپ کو پوچھے بغیر آپ کے ووٹ ڈالے گا. اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو آپ جو مرضی چکر چلاتے ہیں, انہوں نے نہیں ووٹ دینا. انہی حالات میں چوہے صاحب, جبکہ شریف فیملی میں ابھی ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے اور شہباز شریف صاحب کو آگے لانے کے لیے بظاہر اتفاق ہو گیا تھا. مریم صفدر صاحبہ بھی خاموش, نواز شریف صاحب بھی خاموش, اور ایاز صادق صاحب بھی ادھر گئے ہوئے تھے, تو وہاں کی بھی آپ سے میں خبر لیتا ہوں. لیکن شہباز شریف صاحب کے بارے میں آج, شہباز شریف کے بارے میں, جو حمزہ شہباز کے بارے میں ایف آئی اے نے جو صاحب چلان سبمٹ کیا ہے جی, اس میں تو انہوں نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا ہے. انہوں نے انہوں فیتی فیتی کر کے رکھ دیتا ہے. اتنی بڑی لوٹ مار, اتنا بڑی چوری چکاری, اتنا ڈاکہ, اربوں روپے کی ٹرانزیکشن, ادھر سے مال, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ہزار صفوں پر مشتمل ایویڈنس جو ہے. میرے خیال کسی شخص اور کسی ادارے کے بارے میں آج سے پہلے ہم نے نہیں پڑھا کہ 55,000 پیج اور 25,000 پیج اور سارا ڈاکومنٹڈ. یہ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ ایف آئی اے کا چلان جو آج سبمٹ ہوا ہے چوہے صاحب, اس میں کسی قسم کی اضافی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری دستاویزی شہادتیں ہیں اور انمٹ شہادتیں ہیں, اور اگر ان پہ بھی کوئی آگے سزا نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کا یقیناً اللہ تعالی حافظ ہے. کیونکہ اس میں چوہے صاحب جو چیزیں آئی ہیں وہ ذرا سن لیں کہ شریف گروپ یعنی شہباز شریف فیملی اور رمضان ملز کے خلاف ایف آئی اے اینٹی کرپشن سیکل لاہور کی میگا منی لانڈرنگ تحقیقات مکمل. آج چلان سبمٹ کروایا گیا ہے. انویسٹیگیشن ٹیم نے منی لانڈرنگ کے اس انتہائی پیچیدہ معاملے کو بڑی محنت سے بے نقاب کیا, جس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آگے جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں
انویسٹیگیشن ٹیم نے 28 خفیہ بے نامی بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگایا جو 2008 سے 2018 تک شریف گروپ یعنی شہباز شریف فیملی کے چپڑاسیوں اور کلرکوں کے نام پر لاہور اور چنیوٹ کے کئی بینکوں میں آپریٹ کیے جاتے رہے۔ اب چوہے صاحب 2008 سے لے کے 18 تک شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ اب صابر شاکر صاحب یہ بتائے اتنے بڑے ایویڈنس کے باوجود وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کاروبار کیا ہے جی، یہ کون سا کاروبار ہے جو چپڑاسی اور کلرک جو ہے ان کے نام پر پیسہ منگوایا اور اربوں روپیہ اور اربوں روپیہ اتنے تو 500 روپیہ نہیں کوئی دینے نو تیار کسی نو۔ سر یہاں پہ آپ $500 چاہیے نا آپ کو $500 تو اس کے لیے بایو میٹرکس کریں، یہ کریں وہ کریں، آدمی کو وہ گھما کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ جو پرائیویٹ بینکس ہیں جو ان کو نہیں پوچھتے، یہ جو پرائیویٹ بینکس ہیں یہ بھی بیسیکلی انہی جو کیا کہنا چاہیے مافیاز کے انڈر کام کرتے ہیں۔ جب آپ صابر شاکر صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے، جب میں یہ دیکھتا ہوں اس طرح کی بڑی ہوئی لوٹ اور پلنڈر ڈاکہ چوری اور کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہی ہے، میں نے آپ کو بارہا کہا ہے اور ریکارڈ پر کہا ہے، جو چور چکے جس جگہ بھی بیٹھے ہیں اگر ان کے گلے میں رسا نہ ڈالا جائے تو یہ ملک جو نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ نہیں روک سکتا۔ بالکل صحیح ہے، اس میں اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی۔ اب یہ جو ایف آئی اے کا کیس ہے چوہے صاحب، اس میں نہ کسی بندے کی گواہی کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی۔ 28 اکاؤنٹ پکڑے گئے، خفیہ اکاؤنٹس پکڑے گئے، یہ شریف فیملی سے جڑے ہوئے ہیں، شہباز شریف فیملی سے، کلرکوں کے نام پہ، چپڑاسیوں کے نام پہ، پاپڑ والے کے نام پہ، پتہ نہیں کس کس کے نام پہ کروڑوں روپے کا ڈپازٹس ہوئے، لین دین ہوا۔ اس عرصے کے دوران شہباز شریف مسلسل وزیر اعلیٰ پنجاب رہے اور حمزہ شہباز رکن قومی اسمبلی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے ان 28 خفیہ بینک اکاؤنٹس میں 16,304 ملین روپے 16,304 ملین کا چوائسا 16,304 ملین 16 ارب روپیہ 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ 17,000 کریڈٹ ٹرانزیکشنز کی منی ٹریل کا جائزہ لیا اور دوران تفتیش ٹھوس شواہد سے معلوم ہوا کہ ان اکاؤنٹس میں بھاری رقم چھپائی گئی ہے جس کا شوگر کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس میں وہ رقم بھی شامل تھی جو ذاتی حیثیت میں شہباز شریف کو نذرانہ کی گئی۔ یہ ایف آئی اے کا چالان ہے جی۔ ان شواہد کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اس وقت کے خفیہ بے نامی اکاؤنٹس کی سرپرستی اور دیگر معاملات میں براہ راست ملوث رہے۔ انویسٹیگیشن ٹیم کو یہ سراغ ملا کہ شہباز شریف 1998 میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جعلی بے نامی فارن کرنسی اکاؤنٹس کے ذریعے $5 ملین کی منی لانڈرنگ میں بھی براہ راست ملوث تھے۔ شہباز شریف نے اس وقت کے وفاقی وزیر اسحاق ڈار کی مدد سے بحرین کی ایک خاتون صادقہ سید کے نام پر جعلی ٹیٹیز کا انتظام کیا۔ یہ جعلی ٹیٹیز یہ پرانا اسی طرح گھیرتے ہیں، تو وہ حدیبیہ کا کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ تو اس پہ تو بات ہی نہیں کر سکتے آپ، شجر ممنوع ہے۔ چوہے صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ نہیں بات کرنی، خاموش۔ نہیں بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، میں کہتا ہوں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ چوری ڈاکہ اور اس کے ساتھ ملی بھگت سے لوگوں کو ریلیف دینا یہ کب تک جاری رہے گا؟ مجھے اس کا جواب دلوائیں آپ، عمران خان سے اور جنرل باجوہ سے اور پریزیڈنٹ عارف الوی سے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان، جنرل باجوہ صاحب، ڈاکٹر عارف الوی جن کا آپ نے نام لیا، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو چاہیے، ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے بلکہ دست بستہ ہاتھ جوڑ کے کہ جناب سپاٹ فکسر پہ نظر رکھیں۔ اگر اتنا مضبوط کیس ہونے کے باوجود یہ آپ کے ایک بندے کا کیس ہے یار، ہزاروں کیس ہے، آپ کو پتا ہے نا 1300 یا کتنا کیس پڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو یہ اگر ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کل کو یہ کہیں گے جی پروسیکیوٹر نے کیس صحیح تیار نہیں کیا تو میرا خیال ہے زیادتی ہے، کیونکہ اس کیس میں کتنی برائب آفر نہیں ہوئیں، کتنی دھمکیاں نہیں دی گئیں اور ابھی تک دی جا رہی ہیں، اس کے باوجود ایف آئی اے نے، اینٹی کرپشن نے یہ کام کیا۔ شہباز شریف نے اس وقت کے وفاقی وزیر اسحاق ڈار کی مدد سے بحرین کی ایک خاتون صادقہ سید کے نام پر جعلی ٹیٹیز
کا انتظام کیا۔ انویسٹیگیشن ٹیم کو یہ بھی پتہ چلا کہ لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف فیملی کے خلاف جعلی ٹی کے ذریعے $15 ملین کی منی لانڈرنگ کا ایک الگ کیس بھی سماعت ہے۔ موجودہ کیس میں ایف آئی اے لاہور نے 7 اضافی جلدوں 4000 سے زائد صفحات پر مشتمل ثبوتوں کے ساتھ حتمی چلان لاہور کی خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا ہے، جو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کو ثابت کرتا ہے۔ بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک کے بعد مزید خبریں آپ کو دیں گے اور فیصلہ بھی آپ خود کریں کہ اتنے زیادہ ثبوت، دستاویزی ثبوت، لیکن ابھی تک ملزمان ضمانت پر رہا ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل کیا کہا تھا ایف آئی اے میں جو مقدمہ زیر سماعت ہے منی لانڈرنگ کا، ذرا سنائیے جی۔ 1.25 سال گزر گیا ہے، بینکنگ کورٹ کے اندر چلان ایف آئی اے جمع نہیں کرا سکی، تو کل شہباز شریف صاحب تو انشاءاللہ اب جیل نہیں جائیں گے۔ کوئی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، نہ پہلے کبھی کیس بنتا تھا، نہ کوئی کرپشن ہوئی، نہ کوئی مس یوز آف اتھارٹی ہوئی، نہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ ہوئی، نہ کوئی کک بیک، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم ملک کا نواز شریف تھا اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا۔ جاتے جاتے جی بڑی معصومیت سے وہ بتا گئیں کہ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے۔ یہی مقدمہ ایف آئی اے کا ہے بنیادی طور پہ، اور یہی چلان انہوں نے داخل کروایا ہے، اور اگر یہی سٹیٹمنٹ ان سے ریکارڈ کروا لی جائے ایف آئی اے احتساب عدالت میں یا اینٹی کرپشن کورٹ میں تو پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے جناب یہ چلان شہباز شریف، حمزہ شہباز کو جو ضمانت قبل از گرفتاری پر ہیں، اور سلمان شہباز جو اشتہاری ہیں ان کو مرکزی ملزم ٹھہراتا ہے، جبکہ چپڑاسیوں، کلرکوں سمیت 14 بے نامی کھاتے داروں اور 6 سہولت کاروں کو اعانت جرم کی بنیاد پہ شریک ملزم ٹھہراتا ہے۔ 2008 سے 2018 کے دوران شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ اور حمزہ شہباز بطور ایم این اے دونوں پبلک آفس ہولڈر تھے، جو 16 ارب روپے سے زائد کی ناجائز دولت اکٹھی کرنے اور ذاتی فائدہ اٹھانے پر جواب دہ ہیں۔ بارے ثبوت بھی ان پر ہے کہ وہ ثابت کریں کہ مجرمانہ سرگرمی یا منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں رہے، اور یہ تمام دولت دراصل انہوں نے قانونی ذرائع سے حاصل کی ہے۔ چلان سبمٹ ہو گیا چودھری صاحب، اور ملزمان ضمانت قبل از گرفتاری پر ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے۔ ایک چلتے ہیں سر گوادر، اور کل وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیا۔ گوادر میری بہت کیا کہنا چاہیے، گوادر کے شہری، گوادر کے مکین اپنے حقوق کے لیے، اپنے مسائل کے لیے احتجاج کر رہے تھے، ان کی احتجاج کی آواز کوئٹہ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، تو لہٰذا جب وہ سوشل میڈیا پہ آئی، ٹی وی پہ آئی، تو وزیر اعظم عمران خان نے اس کا نوٹس لیا، اور انہوں نے کل ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد پھر وفاقی وزراء اور دیگر حکومت بھی حرکت میں آئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا جی میں نے گوادر کے جفا کش ماہی گیروں کے بالکل جائز مطالبات کا نوٹس لے لیا ہے، ٹرالرز کی جانب سے غیر قانونی ماہی گیر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات کروں گا۔ ہمارے ساتھ ہیں جی مصطفیٰ ترین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بیورو چیف ہیں کوئٹہ کے، ان سے معلوم کرتے ہیں مختصر کہ گوادر کے شہریوں کے مطالبات کیا ہیں جی۔ مصطفیٰ ترین جی ثابت صاحب، جی میں نے کہا گوادر کے شہریوں کے کیا مسائل ہیں اور کتنے جائز ہیں کتنے ناجائز، ذرا بتائیے گا۔ لیکن ثابت صاحب اس میں یہ ہے کہ اس میں پورا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں دیے جانے والے دھرنے کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سارے مطالبات شامل تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو صوبائی حکومت کی جانب سے ان مطالبات پر عمل درآمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہوئے ہیں۔ لائن ڈراپ ہو گئی، جیسی کال ملتی ہے دوبارہ واپس اسی سٹوری پہ آئیں گے۔ اس دوران ہم ایک اور سٹوری پہ بات کرتے ہیں، اور وہ معاملہ ہے جی اسکروٹنی کمیٹی، فارن فنڈنگ، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نرغے میں ہیں۔ کل اچانک وفاقی وزراء نے فاروق حبیب صاحب اور فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، کیا کوئی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اور کیا کہا ذرا سنیے جی۔ اسکروٹنی کمیٹی بھی ایک ہی ہے، اس کے اراکین بھی ایک ہی ہیں،
جو پی ٹی آئی کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، پی ایم ایل این کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، یہ مطالبہ آج کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی اور الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی سے بھی کہ آپ جو ہے وہ تینوں بڑی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی جو ہے وہ اسکروٹنی کی رپورٹ کو سامنے لے کر آئیں اور ایک ہی وقت کے اندر سامنے لے کر آئیں۔ صاحب یہ کیا کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، بس الیکشن کمیشن اپنی جو بھی فائنڈنگ دے گا اس کے پاس کافی یعنی فورمز ہیں جدھر یہ ایجیٹیٹ کر کے ریلیف لے سکتے ہیں۔ پہلے تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کوئی بہت ایکسٹریم میئر میں جائے گا، لیکن ابھی ہمیں تو پتہ نہیں بھائی کیا فارن فنڈنگ تو کیا لوکل فنڈنگ۔ صاحب قانون تو بالکل واضح ہے، ایک بات بتا دوں میں آپ کو، فارن فنڈنگ کا کیس اتنا کلیئر ہے، اس میں اگر مگر کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی لیجسلیچرز نے، اور اس میں یہ سارے آتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کیٹاگوریکلی بتا دوں، یا تو قانون تبدیل کرنا پڑے گا یا پھر ایک دفعہ اس کو ڈیلے کر کے کرتے۔ لیکن پی ٹی آئی کی قیادت تو سمجھتی ہے کوئی یہ کیس نہیں ہے ایسے ٹرمپ اصل میں چوہدری صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نادانستگی میں ہو گیا اور ان کو نہیں معلوم تھا اور ڈاکومنٹیشن اس طرح سے نہیں کی گئی، لیکن قانون اس بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ ہم کئی دفعہ پروگرام کر چکے ہیں کہ غیر ملکی فنڈنگ کے بعد کسی بھی جماعت کا وجود برقرار رکھنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس لیے کل جو وفاقی غیر ملکی فنڈنگ تو ساری جماعتوں کو رائٹ ہے، پاکستانی 1 کروڑ باہر ہے، نو سر، وہ چندے دیتے ہیں۔ سنیں نا، اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اسرائیل کا تو نہیں آ گیا پیسہ، کوئی انڈیا کا تو نہیں آ گیا، کوئی ملک دشمنوں نے تو یہی پارٹی کھڑی ہاں تو یہی تو بتا رہا ہوں، اور جن کو پیسے دیے اسامہ لادن سے وقت سے لے کے ان کو تو آپ کچھ کرتے نہیں ہو۔ دیکھیں جیسا بات پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن ایک سائڈ پہ رکھیں، فارن فنڈنگ بالکل ایک دوسرا معاملہ ہے، اس میں مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، کوئی اور جماعت بھی ہے، انتہائی سیریس معاملہ ہے۔ لیجسلیچرز نے، قانون سازوں نے اس میں رتی بھر گنجائش نہیں چھوڑی، کوئی پتلی گلی نہیں ہے اس میں۔ اس لیے کل وفاقی وزراء نے جو ڈیمانڈ کی وہ بڑی کلیئر تھی کہ جناب صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، مسلم لیگ نواز کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، سب کی پیرالل ایک ہی دفعہ سکروٹنی کریں۔ تو اس میں کچھ ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی گوادر کی، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن فواد چوہدری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، انہوں نے بھی کل کہا اور یقین دہانی کروائی گوادر کے محرومیوں کے بارے میں، بتائیے جی۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو بلوچستان میں عوامی مطالبات کے اوپر مبنی ایک ریلی جو ہے وہ ہوئی ہے، اس کا نوٹس لیا ہے۔ انفارچونیٹلی جو پے در پہ حکومتوں نے آ کے وہاں پہ جو گوادر کی پورٹ کے اوپر بات تو کی، لیکن جو بنیادی مسئلے ہی تھے، یعنی بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، یہ مسائل ہی وہاں پہ حل نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ایک لیجٹیمیٹ وہاں پر احساس محرومی بھی پیدا ہوا ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے وہ ان مسائل کے حل کے لیے بڑی آگے تک جانے کو تیار ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کل تمام جو متعلقہ ادارے ہیں، بلوچستان کی حکومت ہے، ان سے بات چیت کی ہے۔ پہلے بھی اس کے اوپر جو ساؤدرن بلوچستان پیکج ہے، بڑا کمپریہنسو پیکج ہے، وہ لے کے ہم آئے ہیں، اور اس کے ایگزیکیوشن میں جو مسائل ہیں ہم ان کو بھی دور کریں گے۔ یہ آپ نے فواد چوہدری صاحب کو سن لیا جی۔ پروگرام میرا خیال ہے کہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا، جاتے جاتے ایک بات ضرور کرنی ہے کہ پولیو کے قطرے ضرور پلوائیے جی، اور دوبارہ کمپین شروع ہو چکی ہے تاکہ ہمارے آنے والے بچے، آپ کے آنے والے بچے اس خطرناک مہلک لا علاج مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ چوہدری صاحب آپ بھی کہیے گا، اور ساتھ خاص طور پہ کرونا ویکسین کے بارے میں بھی کہیں، بوسٹر دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے، اس طرف بھی لوگوں کو راغب ہونا چاہیے۔ پاکستانی بہت اچھا پڑھا لکھا، لیکن پولیو زیادہ بس تکلیف ہی ہوتی ہے، تو یہ ہمیں کیوں عقل نہیں آ رہی کہ ہر بچہ اور ہر بڑا جو ہے، جو جس کو پولیو کی قطرے پلانے چاہیے اور پینے چاہیے، وہ مسٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی کرونا ویکسین وہ بھی دوبارہ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ اومیکرون کا ایک کیس پاکستان میں آ چکا ہے، برطانیہ میں یہ بہت زیادہ تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس بچنا ہوگا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।